انشاءاللہ ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 7 اور 8 کا تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا وانا لجاعلون ما علیہا صعیدا جرزا۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے، اور بے شک جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے خشک میدان بنا دیں گے۔ اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا، خواہ وہ حیوان ہو یا نباتات ہوں، معدنیات ہوں یا نہریں ہوں، دریا وغیرہ۔ ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کا مقصد ہم نے لوگوں کو آزمایا کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے اور کون زہد و تقوی اختیار کرتا ہے اور محرمات و ممنوعات سے بچتا ہے۔ سعیداً جرزا، اس آیت مبارکہ کے حصے میں فرمایا گیا کہ اس آیت میں دنیا کی ناپائیداری اور قابل فنا ہونے کو بیان فرمایا گیا کہ جو کچھ زمین پر ہے قیامت کے دن وہ سب کا سب خشک میدان بنا دیا جائے گا جس پر کوئی بھی رونق نہ ہوگی، اور زمین کو اس کے آباد ہونے کے بعد ویران کر دیا جائے گا، اور حیوانات و نباتات اور اس کے علاوہ جو کچھ بھی زمین پر باعث زینت ہے ان میں سے کچھ بھی باقی نہ رہے گا، لہٰذا ایسی فانی چیز سے کیا دل لگانا۔ دنیا کی محبت دور کرنے کا سب سے عمدہ طریقہ یہی ہے کہ اس کی فنائیت میں غور کیا جائے، اور آدمی جتنا اس کے اندر غور کرتا جاتا ہے اتنی ہی دنیا کی محبت دل سے کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی ایک بہترین مثال دی ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جو شخص دنیا میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی میزبان کے پاس کوئی مہمان ہو، اور اس میزبان کی یہ عادت ہو کہ ہمیشہ مہمانوں کے لیے مکان راستہ رکھتا ہو، لہٰذا اس نے مہمانوں کو یکے بعد دیگے بلا کر ان کے سامنے انتہائی خوبصورت برتنوں میں عمدہ ڈشیں سجائیں، چاندی کی انگیٹھیوں میں عود اور اگربتیاں سگائیں، کمروں میں اعلیٰ قسم کا اسپرے کروایا تاکہ مہمانوں کے دماغ معطر رہیں، خوب جو ہے وہ سکون پائیں۔ عقل مند مہمان جملہ لوازمات سے خوب لطف اندوز ہوتا ہے اور رخصت کے وقت اپنے اعزاز و اکرام کی بنا پر میزبان کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن بے وقوف مہمان اس بدگمانی کا شکار رہتا ہے کہ میزبان نے جتنا اہتمام کیا یہ سبھی اشیاء اس نے ساتھ لے کر جانی ہیں، وہ اسی پر پڑا رہتا ہے کہ رخصت کے وقت اس کے سامنے سے تمام چیزوں کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ جب خالی ہاتھ پلٹا ہے تو بڑا ہی رنجیدہ اور نادم ہوتا ہے، بلکہ روتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ یوں ہی یہ دنیا مہمان خانہ ہے، اس کے سامان، آرائش و زیب و زینت کو دیکھ لیجئے، اور انسان کو چاہیے کہ اس کے حرص، طمع اور لالچ میں گرفتار نہ ہو، اور ایسا نہ ہو کہ انسان اس کے اندر اس کی طمع میں، اس کی حرص میں اور اس کی لالچ میں گرفتار ہو جائے اور موت کا وقت سر پر آ پہنچے، پھر سوائے پچھتاوے کی کچھ بھی ہاتھ نہ آئے۔ کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو بتا کر نہیں آتی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھی انسان کو بچپن میں دے دیتا ہے، اور کتنے ہی لوگوں کو جوانی میں موت دے دیتا ہے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بڑھاپے کا منہ بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو انسان کے پاس موت کی کوئی بھی گارنٹی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا اس دنیا کی حرص، لالچ اور طمع میں گرفتار ہونے کے بجائے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مالک اور خالق کی یاد میں پڑا رہے کہ کیا پتہ کہ کس وقت اور کون سے ٹائم اس کے سر پر موت آ پہنچے، پھر اس کے جسم سے روح جدا ہو جائے اور پھر سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ بھی نہ آئے۔ کہ جب جسم سے روح جدا ہو جاتی ہے پھر انسان کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ انسان جتنی بھی نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے پھر انسان کو نیک اعمال کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر مردے کو اس کے جسم سے روح جدا ہونے کے بعد اس کو کہا جائے کہ تمہیں کیا چاہیے، تو فرمایا اس کے نزدیک 2 رکعات نماز نوافل پڑھنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، لیکن اس کو یہ 2 رکعات پڑھنے کی بھی اجازت اور موقع نہیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ کریم
ہم سب کو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی دنیا کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کی محبت اللہ تعالی ہم سب کے دلوں سے دور فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔